اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو بیٹا، آج کا کلاس ہے ایسس کا، کلاس 4 ایسس کا، اور اسی طرح آج کا ٹاپک بھی واضح ہے جس طرح کہ پچھلے ویڈیو میں آپ نے دیکھا تھا۔ وہ ہے آج کا ٹاپک ریاست اور حکومت، اور اس میں ایک ٹاپک ہے پاکستان کا طرز حکومت۔ تو ان میں سے ہم نے ریاست اور حکومت میں فرق بھی جان لیا تھا، اس کے علاوہ اور بھی ٹاپک حل کیے تھے۔ تو آج کا ٹاپک اور حاصلات تعلم یعنی جو ایسلو سوالات ہیں وہ دو ہوں گے۔ پہلا عام انتخابات، پہلے تو ہم عام انتخابات کا تعارف کریں گے اور پھر ان کے کچھ اہم نکات اور خصوصیات بیان کریں گے، اور دوسرا ٹاپک ہمارے پاس ہے آئین پاکستان۔ گویا کہ آپ کے پاس 2 سوالات ایسلو کے آگے ہیں، اس کو حل کرنا ہے اس ویڈیو میں۔ پہلا عام انتخابات پر نوٹ لکھیں، سوال نمبر 1 ایسلو کا۔ دوسرا آئین کی تعریف اور آئین پاکستان کی خصوصیات، اس پر نوٹ لے کے بحث کریں۔ اس طرح کے سوالات یہ ایسلو کے سوالات بنتے ہیں۔ تو سب سے آتے ہیں پہلا ایسلو اور پہلے ٹاپک کی طرف، وہ ہے عام انتخابات۔ تو بیٹا، پاکستان ایک جمہوری ملک ہے، اور جمہوری ملک میں سربراہ، حکومت اور نظام چلانے والے لوگ وہ عوام اپنے رائے سے ان کو چن لیتے ہیں، اور رائے چننے کا اظہار وہ ووٹ کے ذریعے کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں عام انتخابات کی طرف۔ تو بیٹا ادھر ہے کہ عام انتخابات وہ عمل ہے جس میں عوام اپنے نمائندے خود منتخب کرتے ہیں۔ سمجھے یہ بات؟ مثلا اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ عام انتخابات کسے کہتے ہیں تو آپ مختصراً یہ جواب دے دیں کہ عام انتخابات یہ وہ جمہوری عمل ہے جس میں عوام ووٹ کے ذریعے اپنے لیے نمائندے، حکمران، نظام چلانے والے منتخب کرتے ہیں، اسے عام انتخابات کہتے ہیں۔ سمجھ گئے انشاءاللہ؟ امید ہے اللہ سے کہ آپ اس تعارف کو اور تعریف کو سمجھ۔ اب جب آپ نے عام انتخابات کے بارے میں سمجھ لیا، جان لیا، تو دوسرا ہے اہم نکات، یعنی عام انتخابات کے اہم نکات۔ تو پہلا بیٹا یاد رکھے کہ عام انتخابات جس طرح کے تعارف میں گزر گیا، عام انتخابات پہلا نقطہ، ان میں انتخابات جمہوریت کی بنیاد ہے۔ سمجھے یہ بات؟ یعنی جتنے بھی اس کے علاوہ حکومت ہے، شہنشاہیت، خلافت یا وغیرہ، وہ جمہوری لحاظ سے یعنی عوام خود منتخب نہیں کرتے، جبکہ جمہوریت میں عوام اپنے نمائندے خود منتخب کرتے ہیں۔ تو لہٰذا عام انتخابات میں اہم نقطہ پہلا وہ یہ ہے کہ انتخابات جمہوریت کی بنیاد ہے۔ سمجھے بات؟ کیونکہ اگر ان عوام اپنے لیے جو ووٹ کے ذریعے حکمران منتخب کرتے ہیں، اگر ان تعارف کو اٹھا لیا جائے تو پھر جمہوریت نہیں رہے گی۔ تو لہٰذا سب سے پہلی اور اہم نقطہ، سب سے پہلا اور اہم نقطہ یہ ہے کہ انتخابات جمہوریت کی بنیاد ہے، پہلا۔ دوسرا یہ ہے کہ انتخابات میں عوام اپنے رائے کا اظہار کرتے ہیں، یعنی بغیر کسی دباؤ کے وہ مختلف نمائندے کھڑے ہوتے ہیں، ہر کسی کا اپنا نظریہ ہوتا ہے۔ جس طرح شاید آپ کو انتخابات یاد ہوں گے تو لوگ پوسٹر لگاتے ہیں، صحیح سمجھے یہ بات؟ مختلف پارٹیوں والے، جس طرح کہ پیپل پارٹی، پاکستان تحریک انصاف، پاکستان کی بات کرتا ہوں، سمجھے یہ بات؟ اسی طرح عوامی نیشنل پارٹی، جمعیت علماء اسلام، جماعت اسلامی، اور اسی طرح دیگر اور جماعتیں وہ کھڑے ہوتے ہیں اور اپنا منشور اور نظریہ لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں، اور اسی کی بنیاد پر پھر ووٹ مانگتے ہیں۔ پھر عوام انتخابات کے دن نکل کر اپنے رائے کا اظہار کرتے ہیں۔ سمجھے یہ بات؟ اور جس کے حق میں عوام کی رائے زیادہ آ گئی تو وہ
عوام کا نمائندہ اور حکومت بن جاتا ہے. سمجھیے بات. تو دوسرا انتخابات میں عوام اپنے رائے کا اظہار کرتے ہیں پہلا. تیسرا نقطہ کیا ہے؟ تیسرا نقطہ ہے کہ پاکستان میں ہر 5 سال بعد انتخابات ہوتے ہیں. یعنی جمہوریت جو پاکستان میں ہے تو ان کا حکومت وہ صرف 5 سال کے لیے ان کا انتخاب کیا جاتا ہے. تو لہذا انتخابات کے بعد جو حکومت قائم کی جاتی ہے تو وہ صرف 5 سال کی ہوگی. تو یہ تیسرا نقطہ ہے. چوتھا نقطہ ہمارے پاس ہے عام انتخابات میں. الیکشن کمیشن انتخابات کا انعقاد کرواتا ہے. مثلا سوال یہ بنتا ہے کہ ان انتخابات کے نظام اور اسی طرح ان کا انعقاد کون کرتا ہے؟ تو لہٰذا پاکستان میں ایک ادارہ ہے جس کا نام ہے الیکشن کمیشن. تو لہٰذا الیکشن کمیشن کا کام یہ ہے کہ انتخابات کے انعقاد کروائے. تو ان کا کام یہ ہے کہ جو نمائندے کھڑے ہوتے ہیں چاہے وہ صوبائی لحاظ سے ہو یا قومی اسمبلی کے لیے کھڑے ہوتے ہو تو ان کے جانچ و پڑتال کرنا. لہٰذا جو شرائط ان کے لیے ان کے مطابق ان کے کاغذات کی نامزدگی، اس کے علاوہ جو ان کے شرائط اور قوانین ہیں ان کے مطابق ان کا جانچ پڑتال کرنا، اور اسی طرح الیکشن کا تاریخ دینا اور پھر اس کو شاف و شفاف بنانا، یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے. تو لہٰذا عام آسان زبان میں ان تعارف اور اہم نکات کے بعد اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ بیٹا بتا دے کہ عام انتخابات کسے کہتے ہیں تو آپ یوں جواب دے دیں کہ عام انتخابات میں عوام اپنے مرضی سے اپنے لیے حکمران چنتے ہیں، اس کو عام انتخابات کہتے ہیں. لہٰذا یہ مکمل ہوا اس ٹاپک میں عام انتخابات کیا ہوتے ہیں، اسی طرح عام انتخابات میں اہم نکات. اب دوسرا ٹاپک ہمارے پاس ہے آئین کی تعریف اور آئین پاکستان. تو لہٰذا سب سے پہلے ہم تعریف کریں گے آئین کی. تو بیٹا آئین وہ بنیادی اصول اور قوانین ہے. آپ سے کوئی پوچھے کہ آئین کیسے کہتے ہیں تو آپ یہ جواب دے دیں آئین وہ بنیادی اصول و قوانین ہے جو کسی ملک کے نظامی حکومت، اداروں کے اختیارات اور شہریوں کے حقوق و فرائض کو متعین کرتے ہیں. سمجھے بات؟ یہ آئین کی تعریف ہے. یعنی آئین میں وہ قواعد، وہ ضوابط اور وہ اصول اور وہ قوانین ہوتے ہیں جو حکومت کے اختیارات، نظامی حکومت، اداروں کے اختیارات، اسی طرح شہریوں کے حقوق اور اسی طرح جو حقوق شہریوں کے کرنے کے ہیں، یعنی وہ فرائض جو شہریوں پر عائد ہوتے ہیں ان کو متعین کرنا، یہ آئین میں ہے. سمجھے بات؟ تو آپ یوں سمجھے، آپ یہ کہے کہ آئین وہ اصول، وہ ضوابط اور وہ قوانین ہوتے ہیں جو کسی ملک کے نظامی حکومت، اداروں کے اختیارات اور شہریوں کے حقوق و فرائض کو متعین کرتے ہیں، وہ آئین کہلاتا ہے. لہذا آپ اس کے بعد ہم پڑھیں گے آئین پاکستان. تو اب آئین پاکستان چونکہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے، لازمی بات ہے کہ اس میں قوانین بھی قرآن و سنت کے مطابق ہوں گے. سمجھے بات؟ تو ادھر ہم پڑھیں گے آئین پاکستان کے خصوصیات یا آئین پاکستان کے نقطے. تو پہلا نقطہ اور پہلی خصوصیت یہ ہے کہ قرآن و سنت کے مطابق قانون سازی ہے. تو آئین پاکستان وہ قرآن و سنت کے مطابق ہے، لہذا قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ پاکستان اسلامی ملک ہے، پہلا. دوسرا، پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے. جب اسلامی ریاست ہے تو قوانین اور آئین، اصول اور ضوابط بھی اسلامی قرآن و سنت کی روشنی میں بنائے گئے ہیں. اور اسی طرح تیسرا، ملک پاکستان کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. جب یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے تو لازمی بات ہے آئین اور قانون بھی قرآن و سنت کے مطابق ہوں گے. اسی طرح چوتھا، پاکستان کا جو سربراہ یعنی پاکستان کا صدر اور وزیر اعظم، ان کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ مسلمان ہوں گے. اور اسی طرح پانچواں، ہر شہری کو مذہبی آزادی حاصل ہوگا. تو لہذا اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ
آئین کی تعریف کر لیں تو آسان زبان میں اصولوں کا وہ مجموعہ جس کے مطابق ملک کا نظام چلایا جائے، آئین یہ ہے۔ اور اسی طرح جو ادھر ہم نے ذکر کیے پاکستان کے آئین کے خصوصیات میں اور پاکستان کے آئین کے نکات میں، تو لہٰذا یہ آپ کے لیے آج کا ٹاپک تھا۔ تو بچوں میں امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ اس ٹاپک کو سمجھے ہوئے ہوں گے، اور اسی طرح 2 سوالات ایسے لوگ اس میں بن گئے، لہٰذا اس کو بھی حل کر لیں۔ پہلا یہ ہے کہ عام انتخابات کیا ہوتے ہیں اور عام انتخابات کے اہم نکات بیان کریں، اور اسی طرح دوسرا آئین کی تعریف اور آئین پاکستان اور آئین پاکستان کے اہم نکات۔ انشاءاللہ امید رکھتا ہوں اللہ سے کہ آپ اس کو سمجھے ہوئے ہوں گے۔ ویڈیو کو بار بار دیکھیں، انشاءاللہ بہت